نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ساتھیوں، جیسا کہ ہم سورہ یاسین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بچوں نے تھوڑا تھوڑا اس پر عمل بھی شروع کر دیا ہوگا اور اس کو سمجھنا بھی شروع کر دیا ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں آج آیت نمبر 8 کی طرف آتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الی الاذقان فهم مقمحون. انا بے شک ہم جعلنا ڈال دیے ہم نے فی اعناقہم ان کی گردنوں میں اغلالا طوق فہیا تو وہ الی الاذقانی تھوڑیوں تک ہیں فہم تو وہ مقمحون سر اٹھائے ہوئے ہیں. یعنی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ جب ان پہ حق بات بھی پہنچ جاتی ہے، ان کو صحیح بات بھی پتہ چل جاتی ہے اور پھر بھی وہ نہیں مانتے ہیں، تو گویا کہ ایسے ہیں کہ جیسے ان کے گلے میں توق ڈالا ہوا ہے، یعنی کڑا سا نا، مضبوط سا کوئی کڑا ڈالا ہوا ہے، اکڑ جیسے آ جاتی ہے نا، جیسے تکبر آ جاتا ہے. تو گویا کہ ان کے گلے میں جو ہے توق ہے اور ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، اور وہ نہ تو اپنے پاس سے کچھ سیکھتے ہیں، نہ ان کو اپنے فیوچر کی کوئی فکر ہوتی ہے، اور بالکل جیسے انسان گردن اکڑا کے چلتا ہے نا، بالکل اکڑ کے، بالکل ایسے چل رہے ہیں، اور وہ بالکل بھی کچھ سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ وَجَعَلْنَا اور بنا دی ہم نے مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ان کے سامنے سے سَدًّا ایک دیوار وَمِنْ خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے سے سَدًّا ایک دیوار فَأَغْشَيْنَاهُمْ پھر ڈھانپ دیا ہم نے انہیں فَهُمْ پس وہ لا يُبْصِرُونَ نہیں وہ دیکھ پاتے. یعنی کہ ایسا شخص جو حق بات کو دیکھتا ہے اور اس کے باوجود انکار کر دیتا ہے اپنے تکبر کی وجہ سے، تو پھر وہ شخص ایسا ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، کیونکہ وہ خود ہی دیکھنا ہی نہیں چاہتا، وہ سننا ہی نہیں چاہتا، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا، اور جتنا بھی اس کو سمجھا دیا جائے، جتنا بھی اس کو بتا دیا جائے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایسے لوگ بالکل ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جو اپنے آنکھ اور کان اور ناک جیسے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کچھ سننا ہی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آیت 11 میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یعنی وَسَوَاءٌ اور برابر ہے علیہم ان پر، أَأَنذَرْتَهُمْ خواہ ڈرائیں آپ انہیں، ام یا لم نہیں، تنذرہم آپ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے. یعنی ایسے لوگ جو حق دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی اس پہ عمل نہیں کرتے، پھر بھی اس کو سنتے نہیں ہیں، تو ان کو آپ خبردار کریں یا نہ کریں برابر ہے. یعنی ان کے لیے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. جیسے کسی کے کان میں آواز پڑ رہی ہو اور وہ پھر اس کے باوجود بھی اس آواز کی طرف دھیان نہ دے، جیسے کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہو جو اس کو حق کی طرف بلاتی ہو لیکن گویا کہ وہ دیکھ ہی نہیں رہا ہو، تو اس کے لیے برابر ہے، اس کو ڈرائے نہ ڈرائے اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، وہ ایمان ہی نہیں لائے گا. ایمان لانے کے لیے تو بہت ضروری ہے نا کہ جب ہم حق بات کو دیکھیں، جب ہم سچ بات کو دیکھیں تو ہم اس پر عمل کرنا شروع ہو جائیں. ہم کیا بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. اور پھر آیت 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. انما بے شک تنذر آپ تو ڈرا سکتے ہیں، من اسے جو اتبع پیروی کرے، الذکر نصیحت کی، وخشیہ اور وہ ڈرتا ہو، الرحمن رحمان سے، بالغیبی غائبانہ، فبشرہ بس خوشخبری دے دیجئے اسے،
بمغفرتن بخشش کی، واجرن اور اجر کی، کریم عزت والے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے نا، انما تنذر، بے شک آپ تو ڈرا سکتے ہیں. کس کو ڈرا سکتے ہیں؟ اس سے جو جب جسے نصیحت کی جائے تو وہ اس پہ فوراً عمل کر دے. وہ رحمان کو تو نہیں دیکھ رہا نا، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ تو نہیں رہا نا، لیکن اس کا ایمان اتنا پکا ہے، اتنا پختہ ہے کہ اس کو وہ اللہ تعالیٰ سے غائبانہ بھی ڈرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اور وہ اس کو فالو کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے. تو ایسے شخص کو جو سچ بات سنے، حق بات سنے اور اس کو فالو کرے، اور اللہ تعالیٰ کی بات مانے، اللہ کے رسولوں کی بات مانے، اللہ کے نیک جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے بھی نیک لوگ ہیں جو حق بات، سچ بات کی طرف بلائیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، گلیڈ ٹائڈنگز ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے. کس چیز کی؟ بخشش کی، بمغفرتن و اجر کریم، اور کیسے اجر کی؟ جو کہ بہت عزت والا ہے. ایسے اجر کی خوشخبری ہے. کتنی مزیدار بات ہے نا یہ، کہ ہمیں یہ خوشخبری دی جائے. کس بات پر؟ کہ جب ہم سچ بات سنیں گے، حق بات سنیں گے، تو ہم اس پہ عمل کریں گے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو قرآن میں ہم پڑھیں ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں، اور یہ نہ ہو کہ ہم سن کے بھول جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.